اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی شہید، فاتح دربار اکبری، میاں مصطفیٰ گجراتی، کا وارث سید اسلم علی فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام عالم میں موجود دائرہ مہدویہ برادری، کلوڑا عباسی برادری سے مخاطب ہے کہ آج جس طرح سے دائرہ مہدویہ برادری کے غدار سید عامر اکبر کی ٹو ورلڈ اسلام انتہا پسند مذہبی تنظیم لاکھوں انسانوں قتل عام میں ملوث اپنے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے محسن علی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے توسط سے ہماری تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج تمام دائرہ مہدویہ برادری، کلوڑا عباسی برادری کو سانپ سونگھ گیا ہے، اور اس کی پشت پر کون لوگ ہیں؟ جو پاکستان میں جینڈر قانون کو پاس کروانے والے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے، میں چند حقائق آپ لوگوں کے لیے اس لیے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری تاریخ کو کس طرح مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ دائرہ مہدویہ برادری پر قادیانی کا الزام کو پہلی دفعہ نہیں لگا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ جب انجم فلاح بہت دائرہ کراچی کمیونٹی ہال کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک درخواست 176 افراد پر مشتمل ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی کے آفس میں گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ درخواست صرف ایک شخص کی، اس کا نام ہے رئیس الدین شیخ، جو میلاد مصطفیٰ کی تقریب کرایا کرتے تھے ہر سال اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے جعلی دستخط ہیں، اس کی بنیاد پر وہ درخواست مسترد ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک تاحیات صدر انجمن اتحاد عباسیہ قائد ملت عباسیہ محترم و محسن ڈاکٹر شفقت حسن عباسی حجی بیت اللہ سے تشریف لائے تو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے ان کے اعزاز میں نصرت بھٹو کالونی میں انجمن فلاح بہت دائرہ کمیونٹی ہال میں استقبالیہ رکھا۔ تو ہمارے ایک جنرل کونسلر تھے شاہد عباسی صاحب، وہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے، اور بھی لوگ تھے کافی عباسی برادری کے، افسر عباسی بھی، امداد عباسی بھی تھے، جو شاید اب نہیں ہیں، اپنے محسن سے غداری کر کے جا چکے ہیں، لیکن میں محسن کچھ نہیں ہوں۔ تو شاہد عباسی نے کان میں کہا کہ شفقت عباسی صاحب آپ نے ہمیں کہاں بلا لیا، یہ تو قادیانی ہے۔ اس نے کہا کس نے کہا؟ بولا وہ محفوظ عباسی ہے سنی تحریک کا۔ تو شفقت صاحب نے کیا کہا؟ اس کو بول کے پہلے اپنی تاریخ پڑھ پھر فتوے دے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ شفقت عباسی صاحب نے ایسا جواب دیا، اور خاکسار کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ شفقت عباسی صاحب اسلم علی کو جن کیوں قرار دیتے؟ وہ کہتے تھے کہ اسلم علی وہ کام کرتا ہے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا کہ شفقت عباسی صاحب سے پہلی ملاقات ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی،
تو میں نے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے خادم الفقراء میاں نصیر احمد کلوڑ عباسی ایجوکیشنل ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور مملکت خدا آزاد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دائرہ مہدویہ برادری نے میاں نصیر احمد کلوڑ عباسی پر ایک سیمینار کیا۔ میاں نصیر احمد کلوڑ عباسی ایک ہمہ گیر شخصیت جس کی صدارت ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب نے کرنی تھی، لیکن وہ نہیں آئے، تو وہ سید نیران شاہ ید اللہ کی صدارت میں ہوا اور اس میں ہمارے آل پاکستان جمعیت العباس ویلفیئر سوسائٹی کے عادل عباسی صاحب بھی شریک ہوئے، اور وہ دعوت نامہ آج بھی انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اور خاکسار کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا کہ ہماری جو تاریخ ہے کلوڑ عباسی دور کی، اس کو کیسٹ میں محفوظ کیا جائے۔ تو اس وقت حیدرآباد میں سیمینار تھا، 3 دن کے شارٹ نوٹس پر نیت صاحب منزل آسان، پیسہ 1 روپیہ نہیں جیب میں میرے۔ شفقت بھائی صاحب نے کہا کرو یہ کام، حیدرآباد لے کر چلیں گے ہم کیسٹ۔ 4 کلر اس کا ٹائٹل تیار ہوا۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو اللہ نے اعزاز بخشا کہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے کلوڑ عباسی دور پر کیسٹ تیار کی، اور ہم تقریباً 350-400 کیسٹیں تھیں۔ اتنے کم وقت میں اللہ کا معجزہ تھا، اور وہ کیسٹیں تیار ہوئی۔ ہم نے جا کر حیدرآباد میں اس کو تقسیم کیا، اور اس کو تیار کرنے میں سابق چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سابق انجینئرنگ مینیجر ریڈیو پاکستان عزیز مہدی صاحب، جو آج منحرف ہو چکے ہیں، مہدی ابھی بھی لگا ہوا ہے ان کا، پتہ نہیں ہٹایا نہیں ہٹایا۔ نواز شریف صاحب کا وزٹ تھا، ان حالات میں ریڈیو پاکستان میں اس کی ریکارڈنگ ہوئی۔ اس کے بعد اس کی سی ڈی بنائی گئی، اور خورشید عباسی صاحبہ کی نگرانی میں سندھی لینگویج اتھارٹی نے جو ہمارے ایک ہال ہے، شیخ زید شاید اس کا نام ہے، وہاں پر سیمینار ہوا۔ وہاں ہم نے باقاعدہ اس کی سی ڈی بنا کر بھی تقسیم کی۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ بتا دوں آپ کو کہ مذہبی تعصب کتنا ہے، کہ نامدار خان بوزئی جس کو شفقت عباسی صاحب کہتے تھے کہ وہ اتھارٹی ہے، اور واقعی اتھارٹی تھے وہ، ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ جب 94 میں آصف علی زرداری صاحب نے 3 روزہ انٹرنیشنل سیمینار کروایا، اس وقت شفقت عباسی صاحب کو ہم نہیں جانتے تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بھی اس میں شریک تھے، انجمن اتحاد عباسیہ کا تعاون شامل تھا۔ تو وہاں پر لازمی بات ہے، جو سینئر موسٹ پورے ورلڈ سے جو اسکالرز آئے تھے 3 روزہ، اور مجھے اللہ نے شرف بخشا کہ میں نے وہ بھی اٹینڈ کیا تھا۔ میری برادری کے اور بھی لوگ تھے، عبدالجبار صاحب، خالد قمیر صاحب، بہت ساری شخصیات، میڈیا رابطہ کمیٹی پوری موجود تھی، اور وہ سووینئر ہمارے پاس موجود تھا، جس کو دیکھ پڑھنے کے بعد شفقت صاحب نے مجھے کہا کہ لا اسلم کہاں مجھے سائن کرنے میسیج بنانا ہے۔ وہ اتنی اتھینٹک چیز جو ہماری تاریخ پر مبنی ہے، جس میں مقالہ جات ہیں ڈاکٹر منظور احمد عبید اللہ بیگ کے، وہ ہم نے وہاں تقسیم کیا اس سیمینار میں۔ اور عبداللہ شاہ صاحب ایسے محو ہوئے اس کو پڑھنے میں کہ پورا اپنی جو سیشن تھا وہ اسی کو اسٹڈی کرتے رہے۔ اور وہ جو سیمینار میں نے آپ کو بتایا کلوڑ عباسی دور پر، جو کراچی یونیورسٹی کے تحت ہوا تھا، تو نامدار خان بوزئی صاحب کو اس میں بلایا جانا تھا، لیکن تعصب تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کلوڑ عباسی برادری کی صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے بیان ہو، تو نامدار خان بوزئی کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ میں شفقت عباسی صاحب کے گھر پہنچا اور جا کر ان کو بتایا کہ سر یہ دیکھیں آپ تعصب،
شفقت صاحب نے اسی وقت خورشید عباسی کو فون کیا اور کہا کہ بھائی ہمارے نامدار خان بوزئی جو ہے وہ علیل ہیں، تو ہمیں بتایا جائے۔ یہ نہیں بتایا کہ تم نے سازش کی ہے اور نامدار خان کو دعوت نہیں دی۔ یہ کہا کہ بھائی ان کا نمبر کون سا ہے، وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شفقت عباسی صاحب کے فون سے ان کی انٹری ہو گئی، نہیں ان کا پہلا ہی نمبر ہے، اور وہ مقالہ ایسا تھا وہ پورا میاں اعظم شاہ کروڑ عباسی پر ہے، وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شفقت بھائی صاحب کے پاس بھی ہوگا، کراچی یونیورسٹی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ اور اتنا زبردست مقالہ تھا میاں اعظم شاہ پر کہ امتیاز شیخ صاحب منسٹر تھے، وہ اتنے اس مقالے میں دلچسپی لی کہ اس میں سے چیزیں نوٹ کرتے رہے۔ لیکن مجھے آج انتہائی افسوس ہے کہ وہی عزیز مہدی اور ڈاکٹر ایوب عباسی، یہ دو ناسور ہیں۔ لوگوں کو بھلے برا لگے، میرے استاد ہیں، میں احترام کرتا ہوں، لیکن ان دونوں شخصیات نے جو لاکھوں روپے کا نقصان مجھے پہنچایا، میری پیڑھ میں چرا گھونپا، اور شفقت عباسی صاحب وہ میرے درمیان رنجش پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل ذل۔ میں تو صرف عباسی برادری، کروڑ عباسی برادری، شفقت عباسی صاحب سب سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ کیا ہماری کروڑ عباسی برادری نے کیا غلط عقائد کے اوپر ایک تاریخ رقم کی روشن ترین باب بن گیا؟ کیا ابوالکلام آزاد نے جو تذکرہ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش مولا زمین کی طہارت کے لیے فرشتے اتر آئے؟ تو کیا غلط عقائد پر کہ سونے پہ سہاگا یہی وہ کردار و عمل تھا جس پر شاہجہان بادشاہ نے پورے بر صغیر کا سروے کروایا کہ ایسے عبادت گزار لوگ ڈھونڈو؟ یہ دو قرآن مجھے ریڈیو جہال کے محلول سے تحریر کردہ ملے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں یہ ان کو دے دوں تاکہ اس کی ذمہ داری نبھا سکے۔ وہ قرآن شریف دو تھے، دونوں چوری ہو گئے تھے۔ آج ایک موجود، ایک مل گیا تھا، وہ آج بھی دائرہ گنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت میں محفوظ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن میں بد نصیب ہوں، اب تک نہیں جا سکا دائرہ گنڈیلا۔ اور دائرہ گنڈیلا برادری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ فالوورز ہیں حضرت جون پوری کے ذکری بلوچ، لیکن ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو تعلیمات تھی، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو شفقت عباسی صاحب مثالیں دیتے تھے اسلم علی کی اور دائرہ مہدویہ برادری کی، لیکن مجھے آج انتہائی افسوس ہے کہ ایوب عباسی اور عزیز مہدی ایسے ناسور لوگوں نے یہ جو بیج بویا ہے نفرتوں کا، آج موقع دیا ہے وقت کے علم سو کو، جو جینڈر قانون پاس کرانے والے۔ تو اسلم علی اکیلا کیوں ڈٹا ہوا ہے؟ اسلم علی کو اللہ نے ایمانی قوت عطا فرمائی اپنے بزرگوں سے، وہ اپنی کروڑ عباسی برادری، دائرہ مہدویہ برادری کی تاریخ کو مست نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو لوگ خاموش ہیں وہ کان کھول کر سن لیں سب کہ وہ اتنے ہی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اپنا یہ بین الاقوامی دہشت گرد، کل کا بچہ، جعلی قاتلانہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ، جعلی پوسٹروں کے اجرا کا ماہر، یہ سب اس کے منہ پر آ رہا ہے۔ اور وہ علماء سو جینڈر قانون پاس کرانے والے میرا چیلنج بھی قبول نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اسلم علی کیا سوالات کرے گا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سید جون پوری کو امام مہدی ماننے پر تو تم کفر کا فتویٰ دے رہے ہو، ذرا آغا خانیوں سے پوچھو نا جا کے یار۔ اور تم اماموں کے ماننے والے ہو، تفرقہ ڈالنے والے دین میں۔ صرف دین کی تعلیم اگر ہمارے کسی کے پاس ہے تو سید جون پوری کے فالوورز کے پاس ہے۔ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت۔ اگر آج ان سے غلط باتیں منسوخ کی گئی، ان کا نہ قصور ہے نہ ہمارے بزرگوں کا، جن لوگوں نے کیے ان سے پوچھیں آپ، جن کا عقیدہ ہی ہے۔ میں تو تحریک انصاف کا غازی ہوں، میں کیسے قادیانی ہو سکتا ہوں یار؟ مجھے چیلنج تو کرو، آؤ تو صحیح، مناظرہ تو کرو، لیکن سب کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ لیکن میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں پکڑ ہوگی آپ لوگوں کی۔ جو خاموش بیٹھے ہیں وہ جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب کسی کو برا لگے اچھا لگے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ مجھے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، نہ شفقت عباسی کو کرنا ہے، نہ ایوب عباسی کو کرنا ہے، نہ میں محسن ایڈوکیٹ کو کرنا ہے، نہ عظیم الدین شاہ کو کرنا ہے، نہ میران شاہ کو۔
مجھے اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہے. میرا چیلنج ہے کہ تمام لوگ آ جاؤ پریس کلب پر اور ثابت کر دو کہ سعید جون پوری کی تعلیمات غلط تھی. غلط عقائد کے اوپر یہ مقام ملے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن میں ڈرنے والا نہیں، جھکنے والا نہیں. نہ میں کلوڑ عباسی برادری کو تاریخ کو مسخ ہونے دوں گا، نہ دائرہ مہدویہ برادری کی. سب سے بڑی شخصیت ہماری دائرہ مہدویہ برادری کی، جس کو زہر دیا، یہ انہی کی اولادیں ہیں. آج جو سازش کر رہی ہیں دائرہ مہدویہ کے خلاف، یہ انہی کی اولادیں ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہوگا قائد اعظم تو وہ شیطانی سیاست ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ قرآن و سنت کیا؟ وہ یہی تو ہے مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. کل تک اسلم علی کو جن کہتے تھے، آج اس سے جن سے جان چھڑا لی، کوئی بات نہیں، لیکن میں نے جان نہیں چھوڑی. میں یہ عباسی نہیں ہوں جو کہتا ہے کہ بغیر پیسے کے میں انجمن اتحاد عباسیہ کام نہیں کرتا. اب اس کی مجبوری ہے، اس کی دال روٹی اسی سے. میری پنشن ہے. اور شفقت عباسی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب ایم آئی نے امریکہ خلاف مظاہرے کے بعد تحقیقات کی تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اسلم علی ہے کون. تو بھائی میں مسلمان ہوں نا، یہ برادری بعد میں ہے. بولا ہے کبھی کلڑ عباسیوں کی تاریخ لکھ کے بھیج دیتا ہمارے افسران بالا کو، کبھی دائرہ گنڈیلا کی لکھتا ہے، کبھی افغانستان کی ہسٹری لکھتا ہے، کبھی حیدرآباد دکن کی لکھتا ہے. تو شفقت بھائی صاحب نے کہا کہ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. میں بتا دیتا ہوں. جب بعد میں ملے ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ لیں میں نے اس کو جون پور سے لے کے افغانستان تک کی ہسٹری، اگر اس میں کوئی میں نے جھوٹ بولا ہو تو جو چور کی سزا میری سزا. میں آج بھی اپنے آبا اجداد کی تاریخ کو مست جو کیا جا رہا ہے میں ڈٹا ہوا ہوں اکیلا. اللہ کا شکر ہے، نصر اللہ فتح قریب، وہ وقت آ رہا ہے. اور جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل رسوا ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی روز محشر اپنا ایمان بیچنے کے مترادف ہے عمل. کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ انہیں محسوس ہے کہ ہمارے آبا اجداد نہیں ڈرے؟ کیا پوری کلوڑ عباسی برادری نے کیا غلط عقائد پر جانے قربان کی ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو اپنے آبا اجداد پر ہم الزام لگا رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، صرف کیا اپنی جان و مال بچانے کے لیے. ہمارے آبا اجداد نے خادم الفقراء کیوں کہلوایا؟ وہ خادم الفقراء بھی بتا دوں آپ کو کون ہے، جو حضرت سنگوری کے ساتھ تبلیغ پر آئے تھے. مغلی قبرستان ہے تاریخی، وہاں پر وہ مدفن ہوئے جو لوگ تبلیغ اسلام کے لیے آئے. وہ فقیر تھے. تو عباسی کلوڑ عباسی نے اسی مناسبت سے کہا کہ ہم خادم الفقراء. بلکہ ایم آئی والوں نے سوال کیا تھا شفقت بھائی صاحب سے کہ آپ تو عباسی ہیں، اسلم علی سید ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق؟ تو نے کہا پیر بھائی ہے، وہ ڈائریکٹ ہے، ہم انڈائریکٹ ہیں. یہ وہ تمام حقائق بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ گواہ رہو روز محشر کہ اسلم علی نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. اور اگر کسی کو، اگر شفقت عباسی صاحب یا امتیاز عباسی صاحب جو میری اتنی عزت کرتے ہیں، اگر ان میں بھی ظرف ہے تو وہ آ کر تردید کر دیں کہ اسلم علی جھوٹ بول رہا ہے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. اور ایک اور واقعہ بتا دوں عباسی برادری کا خاص، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک زمین لی گئی تھی 63 ٹاؤن میں، جس میں شفقت بھائی صاحب نے کہا تھا کہ اسلم علی کو دے دیں گے پلاٹ، اسکول کے لیے، کالج جو بھی بنائے ہو. میرے سے بندہ مانگا، میں نے افتخار مہدی کا جو ہے وہ بیٹا لا کر کے ان کو دیا تھا. اتفاق سے امتیاز بھائی صاحب آ گئے. وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑی بے تکلفی سے بات کرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اسلم علی کو اپنا بھائی کہنے کو. تو کہنے لگا اسلم یہ جو زمین لی ہے مجھے اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کیا شفقت نے تیرے سے مشورہ کیا؟ میں نے کہا میں تو آ جاتا ہوں سائیں کی عزت کرنے. اب وہ دور نہیں رہا جب ہم خود مشورہ دے دیا کرتے جیسے وہ کیسٹ کا دیا تھا. تو میں نے کہا وہ دور نہیں رہا امتیاز صاحب، آپ کا خدشہ بالکل درست ہے. بولا کیسے؟ میں نے کہا آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کا نقشہ. وہ غربا کے نام سے ایک تنظیم تھی جو قائد الطاف زنبے کی ہدایت پر قائم کی گئی تھی، اور غربا کو پلاٹ دینے تھے. لیکن الطاف بھائی کو تو باہر بھیج دیا ان غداروں نے، اور الطاف بھائی کے نام پر بھتے، قتل و غارت گری، چندے کھالیں، زبردستی لوگوں سے چھیننا، یہ سارے کام. تو وہ کوئی عباسی تھا، اس نے کہا یار عباسی پھنسیں گے ہم سے، تو کوڑیوں کے دام ان کو دے دی وہ زمین.
2-3 مہینے کے بعد جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے امتیاز صاحب کو یہی کہا، میں نے کہا یہ اتنا باپ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، یہ رجسٹرڈ تنظیم ہے، یہ اسی کی جگہ ہے، اتنا بہترین پروجیکٹ بنایا آپ کو کوڑیوں کے دام دے دیا انہوں نے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے وہ پروجیکٹ نہیں ملا۔ تو ڈاکٹر صاحب ملے مجھے کافی عرصے کے بعد، میں نے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار وہ تو فراڈ تھا۔ تو میں نے کہا نقصان کتنا ہوا؟ پتہ نہیں 14 لاکھ ایسے کچھ بتائے تھے۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے کہا یار وہ 14 لاکھ اگر مہران کو دے دیتے تو کم از کم عباسیوں کے لیے کوئی پروجیکٹ تو بن جاتا اس پیسے سے۔ تو آپ دیکھ لیجئے۔ اور میں نے کہا شکر کریں ڈاکٹر صاحب، یہ MQM کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، بانی کارکن ہوں، ایک ایک کے چہرے سے واقف ہوں ان تمام غداروں کے۔ تو آج دیکھ لو، وقت نے ثابت کر دیا اسلم علی جو کہتا تھا سچ کہتا تھا۔ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے قائد ہمارا الطاف حسین، اور وہ کہاں ہیں؟ بغیر باپ کے، جنہوں نے اسلم علی کو 7 دسمبر 2024 میں جیل میں ڈلوایا تھا، سوچ رہے تھے کہ جیل میں سڑ جائے گا۔ اللہ نے سرخ کیا۔ تمام ایجنسیاں جانتی ہیں کہ اسلم علی جیسا محب وطن، جسے میرے جنرل عامر ندیم نے VVIP پروٹوکول کے ساتھ 1 to 1 ملاقات کی، کھڑے ہو کر استقبال کیا، ایسے تو نہیں کیا۔ یہ وہ کریکٹر ہے میرا والدات کا، میں نے سودا نہیں کیا اپنے ضمیر کا۔ تو میں آج چیلنج کرتا ہوں پوری کلوڑا بازی برادری، دائرہ مہدویہ برادری کے بڑے بڑے لوگوں کو کہ آؤ ثابت کرو کہ عباسی کلوڑا برادری، دائرہ مہدویہ برادری کے اکابرین، ہمارے شہید ملت، اور شہید ملت کہہ رہا ہوں، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت نواب شہید جو ہے ان پہ فخر کرو۔ وہ جو شمع جلا گئے دین، آج وہی شمع جلی ہوئی ہے۔ آج حافظ قرآن آصف منیر سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے رہا ہے جس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو مجھے آج انتہائی افسوس ہے کہ اسلم علی سے ناطہ توڑ کر آپ کیا حاصل کر لو گے، لیکن اسلم علی مرتے دم تک آپ لوگوں سے ناطہ نہیں ختم کرے گا، کیونکہ یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ایوب باسی جو پڑھ کے ابھی بھی بیچتا ہے نا، یہ اس کا شروع سے طریقہ یہی ہے کہ حدیث بیان کرنا ہے، تاریخ پڑھنا، لیکن ٹکے ٹکے میں بکتا ہے شخص۔ اس کے تمام شواہد موجود ہیں، لیکن انجمن اتحاد عباسیہ کی کوئی مجبوری ہے کہ اس کو ساتھ رکھنے پر مجبور ہیں۔ تو بہرحال آج نہیں تو کل پچھتائیں گے، کیونکہ یہ ناسور ہے۔ ڈاکٹر ایوب باسی ہے میرا استاد، لیکن جو حرکت اس نے کی اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا، عزیز مہدی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا 80% GP فنڈ یہ شخص کھا گیا، اور کیا صلہ دیا اس بغیرت نے، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو میں چند بہت تفصیل ہے جو شفقت عباسی صاحب کے ساتھ 25 سالہ میرا تعلق ہے، امتیاز عباسی صاحب کی تاریخ ساز باتیں میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ وقت آنے پر انشاءاللہ کس بار میں سلسلہ شروع کروں گا، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آج ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان بیچ دیا، ان المسو کے آگے جھک گئے۔ جینڈر قانون پاس کرانے والے یہ کوئی عباسی ہیں؟ یہ 2 نمبر عباسی ہے۔ یہ چند حقائق بتائے ابھی میں نے آپ کو، اور مزید انشاءاللہ تعالی حلفیہ شفقت عباسی صاحب، امتیاز عباسی صاحب کہہ دیں کہ اسلم علی جھوٹ بول رہا ہے، میں سر تسلیم خم کر لوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے بڑوں کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گا ایوب باسی کی طرح۔ ابھی بھی دیکھ لو سالگرہ میں اتنے شخص نے کیا کیا۔ اور سلام پیش کرتا ہوں میں سردار بابر عباسی کو، کس طرح سٹینڈ لیا انہوں نے۔ سب نے دیکھا منظر، جب کینہ بغض رکھنے والا 2 نمبر، اور یہ اسٹیج پہ کیوں بلاتا ہے؟ اس کی دال روٹی چلتی ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میری تصویر کھنچوا دوں گا فلاں کے ساتھ۔ اس شخص کا یہ کردار ہے، لیکن آج وہ آنکھوں کا تارا ہے عباسیوں کی۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے، تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں آج بھی ہمارے قائد محترم شفقت حسین عباسی کے ساتھ کھڑا ہوں، مرتے دم تک کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں محسن کچھ نہیں ہوں۔ اور سردار بابر عباسی میرے لیے قابل احترام ہے کہ جن کی بدولت یہ جو تفرقہ ڈالا تھا شفقت عباسی میرے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور میں نے آ کر کے شرکت کی، محسن پاکستان اپنا سر محمد صادق خان عباسی کی سالگرہ میں اعزاز حاصل ہوا مجھے، ان کے نام سے ایوارڈ کے جرا کا بھی مجھے اعزاز۔ عباسی برادری کے جتنے بھی ایوارڈ ہیں مجھے بتا دے کوئی تنظیم ایک بھی کہ جس نے کیا ہو اجرا،
ابھی وہ شاہد عباسی آیا تھا ہیلپ مانگنے، جب ہمارے امتیاز بھائی صاحب نے 50,000 کا اعلان کیا تو اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی استطاعت کے مطابق 5,000 کا اعلان کیا کہ 50 نہیں 55,000 دیں گے اب امتیاز عباسی صاحب۔ اس پہ بھی ایک ٹویٹ چلا دیا کہ اسلم علی کے پیسے واپس کر دو، عبرت کا نشان بنا دو۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہا اللہ نے اس سے ذلیل رسوا کیا۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے کینہ بوجھ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے تو اب بھی وہ انصاف کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام نام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دین، در نفاق حزیمت دین، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر باری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وہ کیسے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔